بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے مفتی منیب الرحمان، قابل احترام شخصیت اور بہت ایک احترام کا نام ہمارے ملک کا، اور مصطفیٰ کمال صاحب پی ایس پی کے رہنما، ان کے گلے شکوے بھی دور ہو چکے ہیں اور یقیناً ایک اچھی خوشائن بات ہے۔ ٹی ایل پی اور پی ایس پی کے درمیان جو ہے NA-240 میں کچھ اختلافات نظر آئے، لیکن آخرکار اس کے آخر تک ہمیں یہ نیوز ملی ہے کہ غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں۔ سر کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ ٹی ایل پی کے بارے میں سمجھ تو نہیں آئی، ہمیں پہلے پتہ چلا کہ قلعم ہے اور اس کے بعد الیکشن میں بھی حصہ لے رہی ہے۔ سر میری پھر انفارمیشن میں تھوڑی سی اضافہ کیجیے گا، یہ قلعم تنظیم جو ہے الیکشنز کیسے لڑتی ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ رہی کہ ٹی ایل پی قلعم ہے کہ نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹی ایل پی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم، میں قانونی بات پوچھ رہی ہوں۔ اگر قلعم ہے تو پھر الیکشن کمیشن کا کام ہے اس کو دیکھنا، اور دوسرا جو ساتھ والی پارٹیاں اس کے ساتھ کنٹیسٹ کر رہی ہیں ان کا کام ہے الیکشن کمیشن سے بات کرنا۔ تو یہ سمجھ میں نہیں ہے، تو اس پہ میں کیا کامنٹس کروں، جو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو باقی ٹی ایل پی ایک مرجنگ جماعت ہے اور اس کو ووٹ ملے ہیں یہاں پہ، ہم نے دیکھے 65 ووٹوں سے صرف جیتنا، اس پہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ اتنے کم ووٹ ہوتے ہیں، اتنے کم مارجن ہوتا ہے، تو یہ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے اتنے کم ووٹ جو ہوتے ہیں نا، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایم کیو ایم کی سیٹیں ہیں۔ ایم کیو ایم کی سیٹیں جدھر چلے جائیں گے ادھر کی گورنمنٹ بن جائے گی۔ یہ 65 ووٹ بھی ہیں، جدھر چلے جائیں گے ادھر کے وہ بندہ جیت جائے گا۔ 65 ووٹ ادھر چلے جاتے تو وہ جیت جاتا، 65 ووٹ یہاں آ گئے ہیں تو یہ جیت گئے ہیں۔ 65 ووٹ بھی وہی چیز ہے جو کہ ایم کیو ایم کی سیٹیں ہیں، یعنی کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کاسٹنگ ووٹ جو ہوتی ہے نا، وہ پیوٹل پوائنٹ ہے یہ۔ اچھا، وہ جو جیلانی صاحب تھے انہوں نے کافی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ایم کیو ایم کا ابھی بھی اسٹرانگ ہے، اور ایم کیو ایم کے ساتھ وہ میری بات کو سمجھ نہیں پائے، وہ انہوں نے غلط میری بات کو لیا کہ اگر ان کا بھی دھڑ کا دھڑ رہ گیا تو خالی دھڑ نہیں چل سکتا جب تک بازو نہ ہو، ٹانگیں نہ ہو، پیر نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، آنکھیں نہ ہو، ناک نہ ہو۔ دھڑ ہے، دھڑ بہت بڑا ہوتا ہے، سب سے بڑا ہوتا ہے وہ دھڑ ہے۔ یعنی کہ ایم کیو ایم جو بہادرآباد والی ہے اس وقت، وہ بڑی جماعت ہے، مگر اس کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں جو ناراض ہیں، جو ان سے روٹھے ہوئے ہیں، ان کو منائے فاروق ستار ہیں، مصطفیٰ کمال ہیں۔ بے شک مصطفیٰ کمال یہ جب آپس میں بیٹھیں گے، ادھر سے حقیقی ہے، سب کو آپس میں یہ جب مل کے بیٹھیں گے یہ تب یہ بہتر ہوگا ان کے لیے، تو سارے ووٹ ان کے آئیں گے۔ پھر یہ لاکھ ووٹ نکالیں گے، 10,000 ووٹ نہیں آئیں گے، اور پھر ایم کیو ایم کو ہی آئیں گے، وہی ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے، سارے کراچی کے لوگ ہوں گے، کوئی کراچی والے لوگ ہوں گے اپنے بارے میں سوچ سکیں۔ حق مانگنا بھی پھر ان کو آئے گا۔ ابھی جب بیٹھے ہوئے 10,000 ووٹوں پہ بیٹھے ہوئے 2% ووٹس ایک کانسٹیچوئنسی سے لیے ہیں، ابھی جو NA-240 سے 2% ووٹ لے کے حق کیسے مانگیں گے؟ حق مانگنے کے لیے بھی جان چاہیے نا، تو حق میں ڈیفینیٹلی کہتا ہوں کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اس کے لیے میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہوں، اس کے لیے میں جماعت اسلامی کے ساتھ ہوں، اس کے لیے میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوں، پیپلز پارٹی کے بھی ساتھ ہوں کہ کراچی کے تمام شہریوں کو، تمام لوگوں کو حق ملنا چاہیے، اور کراچی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور کراچی کے جو پکے رہنے والے ہیں، خود کراچی کے، ہم تو باہر کے ہیں، جو کراچی کے خود کے رہنے والے ہیں ان کو زیادہ حق، ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ رانا گلزار طاہر صاحب، کراچی کی بات بہت ہوتی ہے، کراچی میں واقعی جو حالات ہیں وہ تو اب ناگفتی ہو گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سندھ کی، اندرون سندھ کی صورتحال ہے وہ بھی کوئی خاص صورتحال نہیں ہے۔ وہاں پہ غربت بہت ہے، بے روزگاری بھی ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ ایک آپ نے ہسپتال بنائے ہیں جس کا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اچھے ہاسپٹلز آپ نے بنائے ہیں، لیکن اوور آل یہ حالات کب بہتر ہوں گے؟ ایک عرصے سے سندھ گورنمنٹ جو ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ پہ، تو کیا اسٹریٹجیز ہیں، کس طرح سے حالات بہتر ہونے جائیں گے؟ دیکھیں بی بی، غربت، بے روزگاری یہ تو خالی سندھ کا نہیں، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پورے پاکستان میں ہی غربت ہے، پورا پاکستان ہی بے روزگار ہے۔ جو بے روزگاری کی صورتحال ہے وہ آپ خود دیکھ رہی ہیں، جو مہنگائی ہے وہ کس قدر ہے۔ میں پھر وہی آپ سے کہوں گا کہ جو موجودہ گورنمنٹ، زرداری صاحب نے ابھی تک ایک بھی مہنگائی پہ بیان، دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو کل ہم جب اقتدار سے باہر تھے تو ہمارا موقف اور بیانیہ یہی تھا کہ مہنگائی کی سطح بہت اوپر ہے اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو یہی ہمارا بیانیہ تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے، اور آج جو مہنگائی کی سطح وہ کم نہیں ہو رہی، وہ اور زیادہ بڑھ رہی ہے، اور بے روزگاری کا خاتمہ کسی صورت نہیں ہو رہا۔ اچھا سر، چلیں پروگرام کا وقت کم ہے، مجھے ایک بات کا جواب دیں، اگر ایم کیو ایم آپ سے الگ ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟
نہیں دیکھیں یہ الگ ہوں گے نہیں, یہ ناراض ہو جاتے ہیں وقتی طور پہ, ایسی بات نہیں ہے, ہمارے بھائی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, نہیں ایسی بات نہیں ہے, اختلافات ہوتے رہتے ہیں گھر کے اندر, ایسی کوئی بات نہیں ہے. گھر کا اختلاف پورے سندھ کی سیاست بدل دی, تقدیر بدل دی. بات یہ ہے کہ عوام ان سے ناراض ہے, اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے, عوام ان سے ناراض ہے, کینڈیڈیٹ ان کے کھڑے ہوئے ان کو ووٹ نہیں پڑے, اس میں پیپلز پارٹی کا کیا قصور ہے بھائی؟ دیکھیے پی ایس پی کو بھی سیٹ ملی نا بھائی, پی ایس پی کو بھی جو سیٹ ملی نا, پی ایس پی بھی نہیں تو الیکشن وہاں تو یہ کوئی ریزرویشن نہیں تھے. اگر ان کے تحفظات ہیں بالکل دور کیے جائیں گے جو بھی تحفظات ہیں, لیکن عوام سے رجوع کریں, عوام میں جائیں, عوام ان کو ووٹ دے گی بالکل, یا ہمیں احترام ہے ان کا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے بھائی ہوتا رہتا ہے. آپ دھیرے دھیرے کہہ گئے آپ کو جو کہنا تھا. سرفراز کیا سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کی کیا پالیسیز آگے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے اتحاد رہے گا, جنہوں نے کہا کہ کہیں نہیں جانے والے, یہیں پہ رہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس میں سے پہلے میں ایک چیز ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جو ابھی آپ نے بات کی مفتی منیب الرحمان کے حوالے سے, تو دیکھیں ہمارا جو گلے شکوے مفتی منیب الرحمان سے دور ہوئے, ٹی ایل پی سے دور نہیں ہوئے. ٹی ایل پی کی قیادت مسلسل ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن منیب الرحمان صاحب کی ہمدردیاں تو ٹی ایل پی کے ساتھ ہی ہیں, جس پر انہوں نے معذرت کی ہم سے. ان کی ہی خواہش تھی کہ وہ مصطفیٰ بھائی سے, انیس بھائی سے ملے. ان کی خواہش پر یہ ملاقات ہوئی حاجی رفیق پردیسی صاحب کے گھر پر, اور اس ملاقات میں یہ چیز طے ہوئی کہ انہوں نے اس بات پر معذرت کی مفتی صاحب نے کہ انہوں نے غلط ڈیفینڈ کیا, غلط چیز کو. ہمارا ایک ساتھی شہید ہوا ہے کہ آپ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا کے کسی کو شہید نہیں کر سکتے, کسی کو زخمی نہیں کر سکتے. تو مفتی صاحب نے اس چیز کے اوپر معذرت کی, انہوں نے اس چیز کو سیکنڈ کیا ہے کہ بھائی یہ نفرت. منیب الرحمان صاحب نے کبھی بھی کوئی چیز, ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی, کوئی چیز ایسی کبھی نہیں کی. انیشیلی انہوں نے اصل میں انہوں کی ہمدردی تھوڑی سی شاید وہاں پر تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایک بیان جاری کیا, جس کی وجہ سے سارا جھگڑا ہوا. مصطفیٰ بھائی نے جو بات کی وہ ریئیکشن تھی, اور ہم اس بات پر کلیئر ہیں کہ دیکھیں یہ آگ کی سیاست یہاں نہیں چلے گی, کیونکہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, تو سب کو ہی فیس کرنا پڑے گا. تمام لوگ موجود ہیں, تمام زبانیں موجود ہیں, سب کو. تو پھر یہ آگ کی سیاست کو روکنا ہوگا, اور ایم کیو ایم کو بھی اپنے تمام ڈیسیجنز پر ایک دفعہ پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ اتحاد جو انہوں نے غیر فطری اتحاد کیا ہوا ہے, کیا حقیقی طور پر سے کراچی کے لیے کوئی فائدہ اب تک بھی ہو سکا؟ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ پہلی دفعہ اتحاد ہوا؟ یہ 80 سے یہ اتحاد کی چلنے والی ایک بہت لمبی داستان ہے جو آج تک چل رہی ہے, لیکن کبھی بھی نتیجہ کو نہ ہو سکی. تو ایم کیو ایم کو اپنے اس فیصلے پر پھر ایک دفعہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کراچی کے عوام کے لیے, کراچی کے لوگوں کے وسیع تر مفاد میں بہتر چیز کیا. یہ چند لوگوں سے نکل کے اب فیصلے کرنے پڑیں گے, یہ ذاتی لوگوں کی پسند. آپ کو ووٹ ابھی تک نہیں پڑتے, آپ مجھے بتائیں آپ عوام کو کیا کہیں گے کہ لوگ آپ کو ووٹ ڈالیں, یا آپ کے بارے میں ایک طنز بھی کیا جاتا ہے جی سیٹ نکال کے دکھا دیں, اور اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. طنز کا جواب صرف یہ ہے کہ جس NA 240 میں الیکشن ہے, مصطفیٰ بھائی نے اس کے ریسپانس میں پریس کانفرنس کی, ہمارے پاس 13,000 ووٹس وتھ CNIC, وتھ ان کے نمبرز, وتھ ان کی ایج, سب ریکارڈ موجود ہے. ہم الیکشن روایتی جماعتوں کی طرح الیکشن نہیں لڑتے, ہمارے پاس پورے ایپ سسٹم ہے. وہ ایپ ریکارڈ کرتی ہے کہ کتنے ووٹ آپ کو ڈلیں, کتنے لوگ آپ کے کیمپ سے جا کے آپ کو ووٹ کاسٹ کر کے گئے. تو ہمارے پاس تو 13,000 لوگوں کا ریکارڈ ہے, جس پہ مصطفیٰ بھائی کا دعویٰ ہے, ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ 13,000 لوگ جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے, ہم ایک گراؤنڈ میں جمع کر کے ان کو آپ کو دکھاتے ہیں, اور آپ چل کے الیکشن کمیشن سے پوچھیں. تو ہمارا سوال تو الیکشن کمیشن سے کہ ہمارے 13,000 ووٹ یہ گئے کہاں؟ یہ جو لوگ ابھی احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں, ان کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. آپ نے کوئی درخواست اس کے خلاف کوئی بات کی؟ ہم نے تو سب سے پہلے بیفور الیکشن کیس کرا کہ بھائی یہ کراچی کے ساتھ ایسی کون سی دشمنی ہے کہ یہاں پہ ضمنی انتخابات ورکنگ ڈے میں رکھا جاتا ہے. ورکنگ ڈے میں رکھ کر بھائی وہ غریب متوسط طبقے کا علاقہ ہے لانڈی کورنگی, وہاں پر آپ اگر ورکنگ ڈے میں رکھیں گے, وہاں مزدور طبقہ رہتا ہے, وہاں تو پہلے ہی لوگ نہیں نکلیں گے. اور اب جب ہمیں وہاں پر جبری طور پر ہرایا گیا, اس کے بعد بھی ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی درخواست دی اور کورٹ میں پٹیشن ڈالی کہ سب سے پہلے تو اس انتخابات کو کلعدم کیا جائے, کیونکہ یہاں 10% سے کم ووٹنگ ہوئی ہے. تو الیکشن کمیشن کے قانون کی کھلی خلاف ورزی. اور اس کے بعد ہماری جو 13,000 ووٹس ہیں اس پر ہمیں انگیج کیا جائے, ہم سے پوچھا جائے کہ لائن دکھائیں آپ کا کہاں ریکارڈ ہے 13,000 ووٹس کا, اور اس کے اوپر پراپر اسکروٹنی کر کے پھر ہمارا جو جائز رزلٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے. ہماری طرف سے تو یہ مطالبہ الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے. انور خورشید صاحب, پی ٹی آئی کی پرفارمنس پہ بات کریں گے. کراچی میں ابھی تک جو بھی انہوں نے پاور شو کیا ہے کامیاب نظر آیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کراچی میں کافی اپنا ووٹ بینک مضبوط کر چکی ہے, لیکن کیا یہ ووٹ بینک ویسا ہی ہوگا جیسے جماعت اسلامی کے ساتھ ہوتا ہے جی, جلسے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, ووٹ کم پڑتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کراچی کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے اس میں بہت فرق ہے. پی ٹی آئی کا بہت ووٹ بینک ہے, مگر جیت اسی کی ہوگی جیسے 240 میں NA 240 میں جو ہوا ہے, جیت کراچی سے بھی اسی کی ہوگی جس کی ہونی ہے. یہ وہ ووٹ بینک کھل کے بول دیا کریں, ہم بڑی معصوم ہے سر. نہیں, ووٹ بینک جو ہے نا وہ ابھی ووٹ بینک کی بات ہوتی تو پیپلز پارٹی کو عبرتناک شکست ہوتی ہے. ابھی جو الیکشن ہوا سر کیوں ہوتی وجہ؟ لوگ منحرف ہیں نا, لوگ پیپل پارٹی کی کارکردگی سے منحرف ہیں. اندر پیپلز پارٹی کے خود لوگ دوسرے
طرح سے آزاد امیدوار اس طرح سے وہ کرنے کی کوشش انہوں نے جوڑا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پارٹی ہے، پارٹی کو چاہیے کوئی بھی پارٹی وہ اپنے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، مگر پرفارمنس نہیں ہے. ابھی دیکھیں کہ ابھی جو کراچی میں الیکشن ہونے ہیں، بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں، اس میں ابھی جب آپ کا میئر پیپلز پارٹی کا بن جائے گا پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کیا سوچیں گے آپ کہ پیپل پارٹی کا میئر کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی میں نہیں سمجھتا ہوش و حواس والا بندہ یہ کہ کراچی کے اندر سے کوئی پارٹی جیتے گی اور پھر اس کا میئر ہوگا اور وہ پیپل پارٹی ہوگی. میں نہیں مانتا. اگر سر وہی تو یہ کہیں گے آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا، جس کو ووٹ پڑیں گے وہی نہیں. ووٹ دیکھیں، ووٹوں کی بات آپ نے ایک جملہ بیچ میں کہا نا، جس طرح سے 240 میں ہوا وہی ہوگا. جی اس سے پی ٹی آئی کی مقبولیت یا جماعت اسلامی کی مقبولیت سے ابھی دیکھ لیا نا، پچھلے الیکشنز ہم نے دیکھ لیا نا، کیونکہ 2018 کے الیکشنز کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے دھاندلی شدہ کہا ہے. 2013 کو پی ٹی آئی نے کہا ہے، 2008 کو پھر نون لیگ نے کہا ہے، 2000 جو اس سے پہلے ہوئے تھے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ جی ہر دوسری پارٹی. اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے، ازل سے ہو رہی ہے دھاندلی. پتہ نہیں 1977 سے شروع ہوئی ہے کہ 70 سے شروع ہوئی ہے. وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پہلے جو الیکشن سے مجیب الرحمان سے وہاں سے کام شروع ہوا ہے اور اب تک چل رہا ہے. یہ کسی طرف جا نہیں رہا. اگر کسی نے اس کو روکنے کی کوشش کی، ای وی ایم کو متعارف کرایا، اوورسیز پاکستانی ووٹرز کو لانے کی کوشش کی، اس کو توڑ دیا. خود بیٹھ کے نیب کے مجرم خود بیٹھ کے نیب میں ترمیم کر رہے ہیں. الیکشن میں چوری دھاندلی کرنے والے خود الیکشن کے اندر اپنے ریفارمز لا رہے ہیں. تو جب یہ خود بیٹھ کے خود ہی جیل میں سے جیل کے مجرم بیٹھ کے کنوکٹڈ مجرم جو ہوں گے وہ بیٹھ کے فیصلے کریں گے تو پھر آپ کے سامنے نا سارا کچھ. ہم تو پھنس گئے، یعنی کہ ہم جو عوام ہے 22 کروڑ عوام، ہم پھنس گئے ہیں. تو ہمیں پھنسایا گیا ہے یا ہم پھنس گئے ہمیں نہیں پتا. پھنسانے والوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو دیکھیں کہ ابھی مشکل سے نکالیں. تو یہ ان رانا گزارتا صاحب کی طرف چلتے ہیں، پروگرام کا وقت کم ہے. رانا گزارتا صاحب، میئر کیسے آ سکتا ہے؟ ابھی انور خورشید صاحب نے کہا ہے کہ میئر کراچی آئے گا تو شکریہ، مہربانی. بات یہ ہے کہ عوام کا فیصلہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں جا رہی ہے، MQM بھی ہے، PSP، تمام پولیٹیکل پارٹیز عوام میں جا رہی ہے اور عوام جس کو چاہے گی وہ میئر بنے گا. ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے. اگر MQM کو عوام پسند کرتی ہے تو ویلکم، PSP کو پسند کرتی ہے ویلکم. یہ عوام ہے اور عوام کا جو فیصلہ ہوگا سب کو قبول ہونا چاہیے. نہیں، ہم نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، نہ کوئی دعویٰ. دیکھیے الیکشن ہوں گے، الیکشن بتائیں گے، اور الیکشن میں جس کو فتح ہوگی، اللہ جس کے سر پہ یہ سہرا سجائے گا وہی میئر بنے گا. اب اس میں پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اس میں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عوام سے رجوع کریں، مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہارے، اور PTI بائیکاٹ کرے گی. پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملنا. بھائی دیکھیں، میں تو اس پہ پریڈکشن نہیں دینا چاہتا کہ میئر یہاں پر شہر میں کس کا آئے گا، لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر آتا ہے تو یہ میں ضرور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ شہر، ابھی کی رپورٹ یہ کہ 7ویں بدترین شہر سے یہ 5واں بدترین شہر ہو گیا. اگر یہی ریکارڈ رہا تو یہ پہلے نمبر پہ پہنچ جائے گا. اور انور صاحب کی بات کو میں بتاؤں کہ انہوں نے ایک ڈیٹ ذرا غلط کوٹ کی کہ 70 یا 77 سے یہاں پر دھاندلی نہیں ہو رہی. یہ یہاں پر دھاندلی محترمہ فاطمہ جناح کے وقت سے دھاندلی ہو رہی ہے اور وہی دھاندلی آج تک چل رہی ہے. اور اب ہم یہ آپ کو یقین دلاتے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہر قسم کا ہم اپنا زور بازو استعمال کرتے ہوئے اس دھاندلی کو روکیں گے انشاءاللہ. چلیں، بہرحال اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.